یہ تو انتشار ہے کہ ہر آدمی دو چار آدمی لے کر بیٹھا. کیا جمعہ ہے؟ جمعہ جماعت تھی، اکٹھے ہونا. یہ جو تفریق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلمانوں. ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک اور ہمارے پاس تحریری سوال ہے کہ اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس سلسلہ میں علماء امت اور عام آدمی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وضاحت فرما دیں. کون سنتا ہے توتی کی آواز میں کارخانے میں؟ ذمہ داریاں جو ہیں وہ تو ابھی بات ہوتی ہے کہ ذہنوں میں سے یہ بات نکالیں کہ کوئی یہاں کافر ہے. یہ سب مسلم ہے، بھائی ہے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. یہ آواز وحدت امت جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے. نہیں، اس میں علماء کی جو کیا لفظی باتیں کہتے رہے بس بس سارے ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں. بات یہ آپ مسلمان ہی جب اس کو نہیں مانتے ایک کیسے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، اتحاد کر لیں، لیکن اتحاد کی شکل ایک ہی ہے کہ حکومت جس کی پہ وہ طرف سے چلیں. ایک مرتبہ ہمیں دعوت دی گئی کمیٹی ہال میں. وہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے تھے، شاہ صاحب بھی تھے، ایک سید اس وقت اور ایک ایس پی بھی تھے. تو باتیں ہوتی رہی اور میں اپنے بیان کرتے رہے. میرا بیان بھی ہوا، ڈی سی صاحب نے وہ باقاعدہ لکھا. اور جب بعد میں انہوں نے اپنے کلمات کے انہوں نے کہا یار سارے دوست آئے، بہت اچھی باتیں کی، مگر اصل نقطہ وہ ہے جو مولانا محمد اسحاق صاحب نے کہ اگر آپ تکفیر کو، دوسروں کو کافر کہنے کو سمجھ لینا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا، اس کے پاس نہ جائیں. جتنا جی چاہے اختلاف کریں، رد کریں کہ تمہاری یہ بات غلط. کیوں فساد ہو؟ فساد کی جڑ تو یہ بات ہے کہ آپ کہیں ہم مسلمان ہیں تم کافر. اب یہ نقطہ ہے جو میں زور دیتا ہوں کہ اس سے توبہ کر لیں، کوئی کلمہ کو کافر نہ کہے. اور کافر کہنا اصل میں ایک سزا ہے جیسے قاتل کو دی جاتی ہے. یہ عدالت کا کام ہے، کسی مولوی کا کام نہیں یہ فتویٰ دے. یہ عدالت فیصلہ کرے گی. اگر میں کیس جائے کہ یہ شخص اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، اسلام سے نکل گیا، اس کا بھی بیان ہوگا، عدالت بھی دیکھے گی، اس کے دوسری باتیں بھی دیکھی جائیں گی. اگر وہ بیچارہ کہے میرا یہ مطلب نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کو کافر، کیونکہ کافر قرار دینے پر بات ختم نہیں نہ ہو جانی کہ یہ مولوی کا فتویٰ. پھر تو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کرنا، اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لینی ہے، بیوی اس کے نکاح میں سے نکل جائے گی. 1000 فتوے لگیں گے پھر اس کو قانون میں. اس لیے یہ عدالتی کارروائی ہے. مولوی حضرات کو اس سے باز آ جانا چاہیے. ان کے بس کی نہیں، نہ دین نے اجازت دی ہے. حکومت اسلامیہ جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتی، کسی کو کافر. اور اس کے لیے بڑی نزاکت، بہت باریک بینی کی ہم ضرورت ہے. بعض موقع پر دیکھتے ہیں کہ علماء جان بوجھ کے ایک صحیح بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ شاید ان کی اجارہ داری پہ حرف آتا ہے. اجارہ داری پر نیتوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی، یہ مولانا صاحب سے پوچھنا جی کہ کوئی جامع ترین کوئی دعا بتا دیں، کوئی پسندیدہ ترین، خاص کر خصوصاً یہ رمضان. جامع ترین دعا تو بھائی میرے بھائی وہی ہے جو قرآن نے حج کے موقع پر بتائی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور اس دعا کو بہت ترجیح دیتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ سوچتے جائیں، فرشتے بناتے جائیں، ہزاروں چیزیں سوچیں یہ اچھی چیز ملنی چاہیے. جب وہ آ تو گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، نکرہ آ گیا کہ ہر اچھی چیز اس دنیا میں ہمیں دے، اور آخرت میں بھی آ گیا اگلی دنیا میں ہر اچھی چیز دے. اور سب سے بڑا خطرہ کہ وہاں اگر پھنس گئے تو جان ہی نہیں چھوٹے گی، اس سے بھی پناہ وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اس دعا کو بہت پڑھتے تھے. قرآن نے خود کہا کہ مکہ میں لوگ آتے ہیں مجھ سے دنیا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا کہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا بجائے اس کے مجھ سے یہ مانگو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. تو سب سے اعلیٰ تو یہ ہے میرے بھائی. اور بھی آپ دعائیں چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اذکار مسنونہ چھپ گئی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، مولانا صادق علی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کر دیا. اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی تھی. جو رسول کریم کے اصل ذکر ہے نا، جس جس موقع پر کی اور دعائیں، زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں، حوالے ہیں، ترجمہ. یہ اذکار مسنونہ چھوٹی سی کتاب آپ اگر ان دنوں میں حاصل کر لینا تو بالکل ہمیشہ کے لیے آپ کی دنیا آخرت سنور کے کا سامان ہو جائے گا. اذکار مسنونہ صرف حضور کے ذکر ہے اس میں. بڑی پیاری کتاب، الکلم الطیب کا ترجمہ. یہ اصل کتاب امام ابن تیمیہ کی، ٹھیک ہے، امام الکلم الطیب. ٹھیک ہے مولانا. ہمارے پاس ایک تحریری بات کر رہے تھے ہم مولانا علماء کرام کی. اگر اس وقت علماء کرام تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دیں تو کیا ہمارے معاشرے کے سدھار کی بہتر شکلیں سامنے نہیں آ سکتی؟ طاہر صاحب یہ تمنا کبھی پوری ہوئی ہے؟
یہود کے علماء جو تھے قرآن نے ان کا بیان کیا، رسول اللہ نے کیا، قرآن نے بتا دیا احبار اور رہبان کا کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے، حالانکہ تھے وہ عالم۔ اللہ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، احبار مولوی، رہبان درویش۔ اللہ خود قرآن میں کہتا کہ ان میں سے زیادہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بظاہر یہ کہ دین سکھاتے ہیں، یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا کہ غلط طریقے بنا بنا کر ان سے مال وصولتے ہیں اور جنت کی طرف جانے نہیں دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ فریسیو تم موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور گدی نشین بنے ہوئے عالم درویش، خدا کی بادشاہت میں تم ہی لوگوں کو داخل نہیں ہونے دو، لوگ جنتی ہو جاتے تم نہیں ہونے دیتے۔ ان کا دھندا جو ہے نا، مولانا یہ خواہشات کی ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، کیا کریں، پرانا مرض ہے ان کا۔ مولانا ہم بات کر رہے تھے یہ خواہشات کی حد تک نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہو، ہمارا اقتصادی نظام جو ہو وہ اسلامی ہو، تو اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصلحین امت جو ہیں، خواہش تو بہت مبارک ہے مگر یہ خواہش پوری ہونے کی صورت کوئی ہے۔ ان کے مرض بہت دیرینہ ہیں، گہرے ہیں، ان کی جڑیں سرطان کی طرح بہت اندر تک گئی ہوئے، آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ دین کنہوں نے برباد کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے۔ جی، صبح کا جو فجر کی نماز سے پہلے وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں میری بہن، 2 سنتیں ہی صرف پڑھنی، ہاں جی، صرف 2 سنتیں ہی پڑھنی ہیں وضو کر کے، وہی وضو کے ہو جاتے ہیں، وہی سب کوئی الگ نہیں نفل پڑھنے وضو کے۔ جب فجر کی اذان ہو جائے پھر اگر وضو کیا ہے تو جو سنتیں آپ نے پڑھنی نا فجر کی، اسی میں سب کچھ آ جائے گا، الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شکریہ۔ چلیں بہت شکریہ۔ اچھا مولانا، بعض لوگ کاروبار کے اندر کچھ اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بیوی، بچے، بیٹیاں، ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ یہ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، وہ ابلیس کی مدرسہ شورا نظم پر بھی میں نے وہاں بیان کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ۔ ہے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ۔ میں بیٹھا ہوں نیازی صاحب، خیر کی خبر ہی ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کے بچہ ہوا جو جھوٹا کھانا ہے، یہ کیا مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل نیازی صاحب، وہ حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، کھائیں۔ اگر اس میں کوئی نجاست نہیں پڑی ہوئی، جو پتا ہو کہ اس میں شراب ڈال دی ایسی کوئی چیز، تو کوئی بات نہیں۔ غیر مسلم نے اگر کھا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سور الکافر طاہر، کوئی جھوٹا چھوڑ دے پانی یا کھانا وہ پاک مسلمان۔ اس نے اگر کوئی ایسی حرام چیز نہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے، وہ انسان ہے۔ مسلمان کی بھی ملی ہو تو جائز نہیں۔ مسلمان بھی گندا اور پلید اور نفرت ہے، وہ الگ بات ہے۔ مسئلے کی روح سے صاف ستھرا اگر غیر مسلم بھی ہے اس کا بچا ہوا کھانا بالکل پاک، حلال، مطلب طیب ہے، کھا سکتے۔ طیب، سور الکافر طاہر۔ اچھا بہت شکریہ جی بارک اللہ۔ جی ابلیس کی مدد سے شورا میں اس نے جو اعلان کیا نا، یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ کہتے ہیں ہم نے جو محنت کی ہے ابلیس کی جماعت نے، اس کا یہ نتیجہ کرامت ہے کہ صوفی ہوں، ملا ہوں، بظاہر صوفی نظر آئیں گے، مولوی اندر سے وہ ملوکیت کے غلام ہوں، بادشاہ اور ڈکٹیٹروں۔ وعلیکم السلام۔ حق بھی نہیں، ہیلو، صوفی و ملا ملوکیت کے کہ نا آج آپ نے کہا تھا نا کہ جمعرات والے مکہ گئے ہوئے بھی اعتبار کریں؟ نہیں ان کا وہ تو ہم نے ظہر سے اثر تک کہا۔ ہاں جی، لیکن میں نے جو ہے نا تقریباً 3:45 بجے قریب کرتا رہا ہوں، لیکن اٹینڈ نہیں کیا نا کسی نے۔ وہ تو نماز 3:45 ہوتی ہے نا، تو پھر اس لیے بند ہو جاتا ہے۔ اصل میں 1:30 سے 4:30 کا میرا خیال ہے کہا تھا آپ ٹائم نے۔ نہیں، ہم نے کہا تھا، ہم سے بھی غلطی ہو گئی۔ ہاں جی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک اگلی جمعرات کو کال کر لیں۔ چلیے آج آپ اگر پوچھ دیں تو اس میں نہیں